خان وعدہ عصمت و طہارت پہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لما أغلق، المعلن الحق بالحق، ابو القاسم محمد آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال ابو الحسن علی بن موسیٰ الرضا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت۔ بار دیگر ایک صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت۔ پروردگار عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کی سچ میں سادات و عظام کی اس کو خلوص محنت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اس بستی کو آباد رکھے، ان گھروں کو آباد رکھے، بالخصوص سادات و عظام کے گھر ہمیشہ آباد و شاد رہے۔ خداوند کریم حجت خدا کے ظہور میں جلدی فرمائے، اور پروردگار 72 کا صدقہ ہمیں 313 میں شامل فرمائے۔ سامعین گرامی، کل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اپنے 8ویں امام کا ایک فرمان ذیشان تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ہو بہو علی ہے۔ ایک بڑا سادہ سا فکرہ عرف عام میں استعمال کیا جاتا ہے کہ فلاں اور فلاں میں بس برائے نام فرق ہے۔ اس برائے نام کا مطلب یہ ہے کہ باقی چیزیں تو بالکل ایک جیسی ہیں، لیکن نام دونوں کے مختلف ہیں۔ جس علی کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس میں اور مولا علی میں برائے نام بھی فرق نہیں ہے۔ دونوں علی ہیں، دونوں رضاؤں کے مالک ہیں۔ وہ علی مرتضیٰ ہے، یہ علی رضا۔ اور الحمدللہ سامعین گرامی، قدر یہ وہ امام ہے جو سلطان عرب والعجم، اس سے پہلے اور ان کے بعد ہمارے جتنے ائمہ آئے، پہلے تو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارا سب انبیاء پر ایمان ہے۔ ان میں حضور علیہ السلام ہمارے ماں باپ قربان آقا پر، ہماری اولادیں قربان، ہماری زندگیاں قربان آمنہ کے جان پر۔ خدا ان بغیرتوں کو عبرتناک انجام سے دوچار کرے جنہوں نے اتنے کریم نبی کی شان میں گستاخی کی، ابھی کی ہو یا کبھی کی ہو۔ کیونکہ مذہب اہل بیت میں پیغمبر کے گستاخ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے سامعین گرامی، کل یہ جس امام کا ذکر کر رہا ہوں، بالخصوص جو میرے اہل سنت بھائی اگر یہاں نہیں ہے، یہ جہاں بھی سن رہے ہیں، مشہور زمانہ واقعہ ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے مدینے میں خواب دیکھا کہ مسجد نبوی میں ایک ستون کی ٹیک لگا کر آقا دو جہاں تشریف فرما ہے۔ سرکار نے یمنی چادر اوڑھ رکھی ہے اور آپ کی زلفوں سے پسینے کے قطرے گر رہے ہیں، اور حضور کے پاس کھجوروں کا ایک طبق ہے۔ مجھے حضور نے بلایا، میں آقا کے پاس گیا، نبی کریم نے اپنی مٹھی میں کچھ کھجوریں اٹھائی اور وہ کھجوریں میری جھولی میں ڈالی۔
میں نے گنی تو ان کی تعداد 17 تھی. وہ کہتے ہیں میں بڑا حیران تھا مجھے یہ خواب کیوں آیا. آقا کی زیارت ہوئی, کھجوریں دی آقا نے اور 18 کھجوریں دی. کہتے اسی فکر میں مسجد نبوی کے سامنے سے گزرا, حسرت بھری نگاہوں سے اسی ستون کو دیکھا. دل میں ارادہ یہ تھا کہ جہاں خواب میں زیارت کی ہے اس ستون کو دیکھوں. کہتا میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ جن کپڑوں میں رات رسول نظر آئے تھے انہی کپڑوں میں علی رضا اسی ستون کے ساتھ. سلامت رہو آباد. اسی لباس سے فاخرانہ میں, اسی یمنی چادر کے اندر حضرت امام علی رضا علیہ السلام تشریف فرما ہے. کہتے میں حیرانی سے آگے بڑھا, یہ امام نے اسی طرح اشارے سے بلایا جیسے خواب میں نبی کریم نے بلایا تھا. جب میں قریب گیا تو امام کے پاس کھجوروں کا طبق پڑا تھا. امام رضا علیہ السلام نے کھجوروں کی مٹھی اٹھائی, میری جھولی میں ڈالی. میں نے گنی تو کھجوریں 18 تھی. میں نے ایسے ہی کہہ دیا مولا ایک اور دے دے. فرمایا نانا نے 19 دی ہوتی تو میں بھی 19 دے. سلامت سامعین گرامی قدر, اس لیے میرے پاک امام حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وکلنا محمد. صاحبان عرفان تشریف فرمائے. اس لیے یہ فکرہ کرنا چاہتا, اس کے ترجمے میں ایک دھاندلی کی جاتی ہے. صاحبان علم نے تشریف فرمائے اور میری سرپرستی فرمائے. اس کے ترجمے کے اندر ایک دھاندلی کی جاتی ہے. وہ دھاندلی یہ کی جاتی ہے کہ مولا نے فرمایا ہمارا پہلا بھی محمد, بات ٹھیک ہے, اولنا کا مطلب یہ ہے. پھر کہتے ہیں کہ ہمارا آخری بھی محمد, بالکل ٹھیک ہے, آخرنا کا مطلب یہ ہے. ہمارا درمیان والا محمد, یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں. اوسطنا محمد. اگلے ترجمے میں بے ایمانی کی جاتی ہے. کلنا محمد, اور پھر فوراً کہتے ہیں 14 کے 14 محمد. یہ 14 کا لفظ کہاں استعمال ہوا؟ کلنا محمد, اس میں 14 کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ 14 تو آقا نے فرمایا ہی نہیں. کلنا ہمارے سارے کے سارے. مجھے نہیں پتا کس کو سمجھ آئے گی, کس کو کون میرا ساتھ دے گا. جو مجھ سے متفق ہو عقیدے میں وہ میرے ساتھ بولے گا. کلنا محمد, ہم سارے کے سارے محمد. محمد محمد ہے, علی محمد ہے, حسن محمد ہے, حسین محمد ہے, عباس محمد ہے, علی اکبر محمد ہے, قاسم محمد ہے. اور جو صاحبان علم جناب زہرا کو سلام, یہ جو صاحبان علم تشریف فرما اور بالخصوص سادات عظام شیعہ قوم کے بچے کو پتہ ہے کہ شہزادہ علی الاکبر کو جب میدان میں امام حسین علیہ السلام نے روانہ فرمایا تو ایک فکرہ فرمایا, ایک گواہی کا فکرہ. کربلا کے میدان میں 2 گواہیاں ہیں, ایک لشکر یزید کی طرف سے, ایک لشکر شبیر کی طرف سے. ادھر سے عمر ابن سعد بولا گواہ رہنا شبیر پر پہلا تیر میں نے چلایا. اور ادھر سے جو خیر کا نمائندہ تھا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اللہم اشہد, پروردگارہ گواہ رہنا. حسین بول رہے علی اکبر کو بھیجتے ہوئے خدایا گواہ رہنا کہ اب اس قوم کی طرف اسے بھیج رہا جو خالق میں بھی محمد ہے اور خلق میں بھی محمد ہے. آل محمد آپ کو سلامت رکھے. حضرت زہرا ہاتھوں کو کبھی خالی نہ کرے, کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. صورت میں بھی محمد, سیرت میں بھی محمد. یہ ہے کلنا محمد. اب ایک فکرہ کہتا ہوں, اور مجھے ایسے ایسے چہرے مجلس میں نظر آ رہے ہیں کہ منبر نہ ہوتا تو میری اوپر بیٹھنے کی ضرورت نہ تھی. بالخصوص سادات عظام جو صورت میں بھی محمد ہو
اور سیرت میں بھی محمد ہو، وہ معصوم نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا؟ جو صورت میں بھی محمد ہو اور سیرت میں بھی محمد ہو، معصوم نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ تو پتہ چلا یہ لفظ بھی غلط ہے کہ معصوم صرف 14 ہے۔ علی اکبر کے لیے امام شاہ نے فرمایا صورت میں بھی محمد، سیرت میں بھی محمد، تو جس کا کردار مصطفیٰ والا ہو وہ گناہوں سے پاک ہوگا کہ نہیں؟ گناہوں سے پاک ہوگا تو معصوم ہوگا۔ اصل میں زیادہ ہمیں نقصان پہنچایا ہے ضدی مولویوں نے، کیونکہ علم کم ہو تو ضد ہوتی ہے۔ اب میں نے کہا کہ معصوم صرف 14 نہیں ہے۔ اب اگر کوئی مولوی جھگڑا کرے تو اس سے میں ٹھکرا پوچھتا ہوں کہ روح زمین میں اس وقت نجف کے بعد سب سے زیادہ علماء کس شہر میں؟ قوم میں، اور قوم میں جس بی بی کا روزہ ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ معصومہ قوم۔ جیو سلامت رہو بابا۔ آج تک کسی کو شہر نے فتویٰ کیوں نہیں دیا کہ بی بی کو معصومہ نہ کہو؟ معصوم صرف 14 ہے۔ موسیٰ کاظم کی دختر نیک اختر کو، کریمہ اہل بیت کو، شہزادی نعمت کو، خواہر رضا کو، ساری دنیا کا معصومہ کہہ کے پکارنا اس بات کی دلیل ہے کہ معصوم صرف 14 نہیں ہے۔ فاطمہ بنت حسن معصومہ ہے، آمنہ بنت وہب معصومہ ہے، خدیجہ الکبریٰ معصومہ ہے، زینب و کلثوم معصومہ ہے، سکینہ معصومہ ہے، موسیٰ کاظم کی بیٹی معصومہ ہے۔ اور اسی لیے سامعین کرام، اگر ہو سکتا ہے کہ میرے فکروں سے کسی بھی زمانے میں کسی بھی مقام پر کوئی شیعہ اختلاف کرے، میرے اہل سنت بھائی اختلاف نہیں کریں۔ میرے قائد آقا موسوی کا فرمان ہے کہ شیعہ اور سنی اسلام کے ایک چہرے کی 2 آنکھیں ہیں، اسلام کے ایک جسم کے 2 بازو ہیں۔ یہ استعماری ایجنٹ تڑپ رہا ہے، میں کہتا ہوں زخمی کتے کی طرح امریکہ، جب اس نے عاشقان مصطفیٰ کو کٹھا دیکھا کہ تو جتنا مرضی لڑانے کی کوشش کر، تو جتنے مولوی خرید، تو جتنے فتوے باز خرید، تو جتنے کلاشن کو فوالے بھیج، لیکن ان کے سینوں سے، ان کے دلوں سے، ان کی روحوں سے تو عشق محمد کو نہیں نکال سکتا۔ اور یہ ہے اصل اسلام، جس کا نام ہے عشق ذات مصطفیٰ، جس کا نام ہے عشق ذات مصطفیٰ۔ تو اس لیے سامعین گرامی قدر، بالکل اسی طرح جیسے میرے مولا علی نے صفین کی جنگ میں رات کو ایک جنگ لڑی تھی اور اس کا نام ہے لیلۃ الحریر۔ اب اس کا اردو میں جو ترجمہ ہے اس سے میں خوش نہیں ہوتا، اس کا ہماری سرائکی میں بہترین ترجمہ ہے، وہ کسی اور زبان میں نہیں ہو سکتا کہ رات کو جڑے ویلے قبلہ کتے روڑ دے نہیں، تو کتیاں دی ایک دردناک آواز اٹھتی ہے رات کے ٹائم، کدی ادھروں تو کدی ادھروں، اس کو کہتے ہیں حریر۔ ایسے حملے کیے شیر گورنر علی نے کہ شام کے ملعون کی فوج ساری رات کتوں کی طرح روتی ہے۔ آل محمد آپ کو سلامت۔ اس لیے سامعین گرامی قدر جو میرے اہل سنت بھائی ہیں انہیں ابھی میں دلیل دوں گا اور وہ فوراً مان جائیں گے کہ کلنا محمد، کیونکہ ان کے امام نے حضرت احمد رضا خان بریلوی نے اپنی نعت میں آقا دو جہان سے کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ جیسے کلنا محمد کو مان لیا
اسے آج کے سید کی عزت کا پتہ چلے گا۔ قرآن 1400 سال پہلے کا ہو تب بھی قرآن ہے، 1400 سال بعد لکھا جائے تب بھی قرآن۔ یہ عظمت سادات کے دشمن، یہ منکران ولایت علی، یہ دشمنان عزاداری، ان کا پہلا حملہ اسی پر ہے کہ یہ سادات کے کردار دیکھیں۔ تو اللہ تو نہیں، تو یوم حشر کا منصف تو نہیں کہ تو لوگوں کے کرداروں کا فیصلہ کرے۔ تو نسبت کو دیکھ، نسبت کیا ہے؟ روٹی کا ٹکڑا مٹی پہ پڑا ہو صاف کر کے چوم دے کیوں ہو؟ توجہ ہے یہ بھی؟ میں کہ روٹی کا ٹکڑا زمین پر پڑا ہو جو اٹھا کے صاف کرتے چوم کے اونچی جگہ رکھتے۔ افسوس دنیا کو رزق کی عزت سمجھ میں آئی، رزق بانٹنے والے خاندان کی عزت سمجھ میں آئی۔ اس لیے میرے مولا نے فرمایا، اور یہ حدیث ہے سلسلہ ذہب، اس حدیث کی عظمت یہ ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں۔ ایک بادشاہ نے اس حدیث کو سونے سے لکھوایا، ساسانی بادشاہ، اسے امام رضائے غریب کی، امیر الامراء کی، غریب الغرباء کی اس حدیث کو سونے کے ساتھ لکھا۔ اور قبلہ ذوالفقار شریف مرنے کے بعد وہ ایک عالم کے خواب میں آیا، اس عالم نے پوچھا تیرا کیا بنا؟ اس نے تو اس حدیث کو لکھنے کے بدلے میں اللہ نے مجھے بخش دیا۔ میرا مذاق کے طبیعت فسانہ ڈھونڈتا ہے، سنا ہے تیرا کرم بھی بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ وہ حدیث پڑھنے لگا ہوں، وہ حدیث کو خدا مہربان ہے، ہم سرکشی کرتے ہیں، گناہگار معافی مانگے، کہتا میرے بندے میں تو اسی وقت سے تیرا انتظار کر رہا تھا جب سے تو نے گناہ کیا۔ بہانے سے بخشتا ہے، لیکن صرف علی والوں کو، علی کی محبت نہ ہو تو بہانے سے جہنم میں ڈالتا ہے۔ کافی عرصہ پہلے، اب یہ نئے دور کی بات نہیں ہے، وہ ایک مومن تھا، وہ ٹریفک کے اندر تھا، اس نے ایک مولوی کا چلان کرنے کی ٹھان لی کہ میں اس کا ضرور چلان کر سکوں۔ وہ جب بھی چیک کرے اس کے کاغذ پورے، ہیڈ لائٹ ٹھیک، مسئلہ ہی کوئی نہ نکلا۔ ایک دن اس ملاگ نے پوچھا کانسٹیبل نے، مولوی صاحب میں کوئی 6 برس کوشش کی تھی جناب دا چلان کرنے، ہر دفعہ تسی میرے کو بچی جاندے ہو، وجہ کیا ہے؟ مولوی صاحب آکھیا اللہ میرے نال ہے، انہیں کہ ڈبل سواری کی پابندی ہے، چلان ہو گیا۔ کچھ بندے بڑے خاموش، میں آکھے ذرا ہلسو دلسو کھو دیا تے میں اگا آسانی نہ کر سکتا۔ بس سامعین گرامی، کب امام علیہ السلام جب تشریف لے کر آئے تو چاندی کا کچاوا جس میں یوسف زہرا تشریف فرما، 24,000 مورخین اور وہ امام کی سواری کے ساتھ ساتھ چل رہا۔ جب حاجب کے التماس پر امام علیہ السلام نے پردہ اٹھایا تو اس وقت مجمع کا عالم یہ تھا کہ لگتا تھا کہ رو رو کے مر جائیں۔ امام ابھی بولے کچھ نہیں، اپنی زبان سے مولا نے فرمایا کچھ نہیں، صرف مولا کی زیارت کی لوگوں نے، اور رونا شروع کر دیا۔ روتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، اچانک آواز آئی خاموش۔ مولا سے ان کے جد کی کوئی حدیث سنی، مولا کوئی حدیث بیان سنی تو امام نے فرمایا مجھ سے کہا میرے بابا جعفر الصادق نے، ان سے کہا ان کے بابا اور میرے دادا محمد باقر، اور ان سے کہا علی رضا فرما رہے ہیں ایک ایسا سلسلہ، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں امام کیسے حدیث پڑھ رہے ہیں، مجھ سے کہا موسیٰ کاظم نے، ان سے کہا جعفر الصادق نے، ان سے کہا محمد باقر نے، ان سے کہا زین العابدین نے۔ اس سے پہلے بھی حدیثیں تھی، لیکن کیا حدیثیں تھی؟ بندے کہتے تھے مجھ سے کہا بغداد والے نے، اس سے کہا کوفے والے نے، اس سے کہا مکے والے نے، نہ کسی
کسی کا خاندان پتا ہو، نہ کسی کا شجرہ پتا ہو، نہ کسی کا کردار پتا ہو، اور میرے امام نے حدیث ایسے پڑھی کہ مجھ سے کہا موسیٰ قادر نے، ان سے کہا جعفر الصادق نے، ان سے کہا محمد باقر نے، ان سے کہا زین العابدین نے. ایک بندے نے یہ حدیث اہل سنت کے امام حضرت احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو سنائی. جب اہل سنت کے امام نے اس حدیث کو سماعت فرمایا تو وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر فکرہ کہا کہ علی رضا نے جو راویوں کے نام لیے ہیں یہ نام اتنے پاک ہیں کہ پاگل کو پڑھ کے پھونک مار دو تو کلمہ تو ہو جائے. حسین ابن علی نے کہا حسن مجتبی نے، ان سے کہا علی ابن ابی طالب نے، ان سے کہا رسول خدا نے، انہیں آگے بتایا جبرائیل امین نے، جبرائیل کو بھیجا اللہ نے. یعنی یہ امام حدیث پر ہے کیا کہ لا الہ الا اللہ میرا کلا ہے. جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ اس کلے میں داخل ہو گیا، اور جو اس کلے میں داخل ہو گیا آمنا من عذابی، وہ عذاب سے نجات پا گیا. اب ظاہر ہے کہ اگر میں آقا موسی جیسے کلندر کے قدموں سے منسلک نہ ہوتا تو میں بھی پھٹک جاتا ہوں، کیونکہ حدیث کا رنگ ہی یہی ہے. جہاں ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، اللہ کہتے لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور دوسری حدیث میں ولایت علی جبل ابی طالب حسنی. پتہ چلا اللہ کے نزدیک علی کی ولایت اور لا الہ الا اللہ برابر ہے. علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، جو اس کے اندر داخل ہو گیا وہ عذاب سے امان پا گیا. اس لیے کہ علی کی ولایت وہ گواہی ہے جس کا دینے والا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. جنہیں شک دنیا میں جسے شک ہے وہ حساب کتاب دے کے جائے گا، اور جسے یقین ہے علی کی ولایت کا صدقہ یہ ہے کہ خدا اسے بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرما دے گا. بندے بڑے خوش ہو گئے، لا الہ الا اللہ پڑھیں گے جنت مل جائے گی. امام نے سواری کو پھر روکا اور اب پردہ ہٹا کے فرمایا لیکن بشروطہا، لا الہ الا اللہ خالی نہیں، اس کی کچھ شرطیں ہیں. وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میں اس کی آخری شرط ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ شرط سمجھا کے میں آپ کی گفتگو تمام کرتا ہوں. میں آیا آپ کے میں نے کہا میں نے نماز پڑھنی اور بغیر وضو کے مصلی میں کھڑا ہوں، جتنی مرضی پڑھوں نہیں ہوں. پھر آپ چپ کر جاتے ہیں تو پھر میں تھوڑا سا آپ کو ہلانے کی کوشش کروں. ایک مولوی صاحب نے کہا وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. شاگرد بڑا تیز تھا، اس نے کہا استاد جی ہو جاتی ہے، میں ابھی پڑھ کے آیا. بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. پتہ چلا نماز کی شرط ہے وضو یا طہارت. اگر طہارت نہیں تو نماز نہیں، تو جو بغیر طہارت کے نماز پڑھے اس کی نماز قبول نہیں، اور جو بغیر علی کی ولایت کے لا الہ الا اللہ پڑھے اس کا کلمہ قبول نہیں. بڑے بڑے عزادار دنیا میں گزرے ہیں، امام رضا کی عزاداری کی مثال نہیں. بازار میں چلتے ہوتے تھے، سر سے امامہ اتار دیا، پاؤں سے جوتے اتار دیے. میں ہاتھ جوڑ کے ایک منت کرتا ہوں، میں سادات کی کنیز کا بچہ ہوں، میرا نہ اتنا وزن ہے نہ اتنی اوقات، لیکن مشورہ میں علی کے شیعوں کو دیتا ہوں، کبھی محرم کے چاند میں سر پہ امامے نہ پہنو. کبھی محرم کے چاند میں کوشش کیا کرو. یہ ہمارے کئی حضرات، کئی خواتین میں دیکھی جو پاؤں میں جوتیاں نہیں پہنتی تھی.
اب زمانہ کیونکہ بدلتا جا رہا ہے، نئی نسل کے طریقے نئے نئے بنتے جا رہے ہیں۔ امام ننگے پاؤں چل رہے ہیں، کسی نے کہا مولا آپ امام وقت ہو کر ننگے پاؤں چل رہے ہیں، ایسے انگلی کا اشارہ کیا، فرمایا وہ دیکھ محرم کا چاند طلوع۔ اس نے کہا مولا محرم کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہو؟ فرمایا ہم ڈرتے ہیں کہیں تم قدیر کی طرح محرم کو نہ بھول۔ وقت نماز قریب تر ہے اور میں اسی لیے بڑا مختصر کر رہا ہوں۔ میرے امام کے گھر میں مجلس تھی، اور آج کل کے زمانے میں تو بڑا مجمع ہے، امام کے گھر میں مختصر مجمع، لیکن جو داخل ہوتا تھا امام کھڑے ہو کے استقبال فرما، ہر عزادار کا کھڑے ہو۔ وہ اتنے میں شاعر آ گیا، حسین کا ذاکر آ گیا، شاعر کی عظمت سنو، ذاکر کی عظمت۔ قبلہ شاعر اہل بیت تشریف فرمائے، شہید محسن نقوی کے روحانی فرزند قبلہ ذوالفقار بلالی صاحب، جیسے ہی ذاکر آیا امام زمان اٹھ کے کھڑے ہوئے اور مولا اس کی طرف استقبال کے لیے چلے اور اسے اپنی باہوں میں لیا اور فرمایا جو لفظ کہا ہے نبی بھی نے، وہ لفظ یہ تھا مرحبا اے میری دادی کے مددگار۔ اس لفظ کی کیا اہمیت ہے، کیا عظمت ہے، کیا بلندی ہے۔ اس لیے ایک مشورہ اور بھی دیتا ہوتا ہوں، کوئی ایک بند، کوئی ایک شعر، کوئی ایک مرثیہ یاد کر کے بے شک گھر پڑھ دیا کر، اللہ تیرا نام ہو سکتا ہے حسین کے ذاکروں کی فہرست میں۔ امام نے کھڑے ہو کے فرمایا مرحبا اے میری دادی کے مددگار۔ مجلس میں اتنی روحانیت ہے، میں جناب سیدہ کا مقدمہ لڑ رہا ہوں ہائی کورٹ کے اندر، کئی عدالتوں کے اندر۔ 4 اکتوبر کو ایک میری پیشی ہے صبح 8 بجے۔ میں صاحبان معرفت سے، سادات عظام سے التماس کرتا ہوں کہ وہ دعا کریں گے کہ خدا مجھے ان کی دادی کے مقدمے میں سرخرو فرمائے۔ میں سچی بی بی کا حق بیان کر کے جس طرح عدالتوں میں گیا ہوں، زہرا کبھی ہار نہیں سکتی، مخدومہ کبھی ہار نہیں سکتی، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے دعا کی اپیل کرتا ہوں اور پھر فکرہ کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا دیول محرم کا چاند طلوع ہو گیا، کیا فاطمہ کے چاند کے لیے کچھ لکھ کر لائے؟ اور شمالہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محرم آ جائے اور میں حسین کے لیے نہ لکھوں؟ امام نے ممبر رکھا اور فرمایا دیول ممبر پر آ جائے۔ کہنے لگا مولا میں ممبر پر بیٹھوں گا اور آپ؟ فرمایا میں فرش پر بیٹھوں گا۔ اور اس نے کہا مولا زمانے کا امام نیچے ہو، میں اوپر کیسے بیٹھوں؟ کہا دیول تجھے کیا معلوم کہ کون کون آیا بیٹھا؟ آج جو مقصر بکواس کرتے ہیں کہ مجلس میں علی نہیں آتے، زہرا نہیں آتی، یہ امام رضا فرما رہے ہیں کہ تجھے نہیں معلوم مجلس میں کون کون آیا ہوا۔ پھر مولا نے کنات لگائی، کہا مولا کنات کیوں لگاتے؟ فرمایا موشن قادر کی بیٹی ہے، حسین کی غربت سننے کے لیے۔ اس کے بعد دیوبند نے مجلس پڑھنا شروع کی اور اس نے اپنا مشہور زمانہ مرثیہ پڑھا، جس مرثیے کے ایک شعر کا ترجمہ ہے کہ اے فاطمہ زہرا اپنی قبر سے اٹھ کر دیکھیے آپ کے گلشن کے پھول کائنات میں کہاں کہاں بکھر گئے۔ یہ جناب زہرا اٹھ کر دیکھیے آپ کے گلشن کے پھول کائنات میں کہاں کہاں بکھر گئے۔ پھر اس نے علی کی شان میں ایک شہادت کا فکرہ پڑھا، پھر حسن کے لیے پڑھا، پھر حسین کے لیے پڑھا، بی بی زہرا کو پرسہ دیتا رہا، پھر محمد باقر، زین العابدین، جعفر الصادق اور موسیٰ کاظم پہ آ کے رک گیا۔ کیوں؟ 8ویں امام کے گھر کی مجلس تھی تو 7ویں کی شہادت کا ایک فکرہ پڑھ کے وہ مجھے چپ ہو گیا۔ وہ چپ ہوا تو مجمع سے امام رضا اٹھے، فرمایا ایک شعر اور بھی پڑھ۔ اس کا مولا میں نے اور نہیں لکھا۔ امام نے اپنی جیب سے کاغذ نکالا، اس کو پہلے سے وہ شعر لکھا ہوا، امام نے اسے دیا، اس نے پڑھا اور اس میں لکھا ہوا تھا فاطمہ زہرا ایک بیٹا تو آپ کا اتنا غریب ہے جو نجف سے بھی دور ہے، جو کربلا سے بھی دور ہے، جو قاسمین سے بھی دور ہے، ان قریب اسے سرزمین طوس پر زہر دیا جائے گا اور اسے غربت کی عالم میں اتنی دور دبر دیا جائے گا۔ دیوے کہتے ہیں میں رونے لگا اور میں نے رو کے کہا مولا مجھے معاف کرنا، میں اپنے آپ کو پکا شیعہ سمجھتا تھا، مجھے یہ تو نہیں پتا کہ طوس میں فاطمہ کا کون سا بیٹا ہے۔ امام رضا نے اپنا گریبان چاک کر دیا، کہ دیوے میں وہ زہرا کو غریب بیٹا ہوں جسے ان قریب سرزمین طوس پر زہر دیا جائے گا۔ بھائی یہ فکر ایک دفعہ دے
کسی معصوم کی روح موجود ہے اس مجلس عذاب جو میری مجلس سنتے ہیں. میں کبھی یہ فکر نہیں کہتا، بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، شدید مقبول ترین مجلس، شدید مقبول. اسی رضا کی بہن قوم آئی تھی، جانا مشہد تھا ملو، آئی مدینے سے بھی. پھر سنو، جانا مشہد تھا، آئی مدینے سے بھی. قبر کہاں بن گئی؟ قوم میں. کیوں بن گئی؟ سن لیا کہ بھائی مارا گیا، بہن سے برداشت نہ ہوا، کیونکہ بہن نے بھائی کی موت سن لی. پھر سفر نہ ہو سکا، نہ آگے جا سکی، نہ بنہائے زینب بھائی سپاہ ہو گیا. عسکریہ بہن کے کبھی کوفہ، کبھی اسکلان، کبھی شام، روکے میں بھی حسین کوئی اور شام ہے تو زینب کو حق ملا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم علينا وانك انت التواب الرحيم بحق الزهراء يا الله يا الله يا الله يا رؤوف يا رحيم. خدایا ان رونے والوں کو دنیا کے کسی کام میں نہ لا. خدایا بانیان مجلس کی محنت قبول فرما، ان کے گھروں پہ رحمت نازل فرما. ایک لمحے کے لیے بھی اگر کوئی پورا دن غریب کی مجلس میں آیا ہے تو اس کی حاضری قبول فرما. بیماروں کو صحت عطا کر. میرا عزیز بیٹا تصور اس کی والدہ بیمار ہے، خدا اسے صحت عطا کر. حاضرین کے مجلس میں جو بیمار ہے انہیں صحت عطا کر. جملہ مومنین و مومنات شیعان علی دنیا میں کہیں بھی اگر کوئی بیمار ہے میرا خدایا اسے صحت عطا فرما. کوئی پریشان ہے امام رضا کے صدقہ اس کی پریشانی دور فرما. کوئی بھوکا ہے رضا کے خزانے سے ابھی اسے سیراب فرما. کوئی وطن سے گم ہو گیا ہے غریب و غربا کے صدقہ اسے وطن میں محبت کرو. جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. بالخصوص تیری کریم بارگاہ میں التماس ہے قبلہ نجاکت حسین صاحب، عقیل نقوی صاحب، میرا بھائی شاہد عباس، مظفر عباس نے بحق محمد و اہل بیت محمد حضرت زہرا کے صدقہ جلد از جلد اولاد نرینہ سرفراز فرما. خدایا حاضرین مجلس کی دعائیں قبول کر، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما. سارے آمین کہنا. خدایا ہمارے وہ گناہ بخش دے جو نعمتوں کو عذاب میں بدل دیتے. خدایا ہمارے وہ گناہ بخش دے جو رزق میں کمی کا باعث ہوتا ہے. خدایا ہمارے گناہ بخش دے جو زندگی کو کم کر دیتے ہیں. خدایا ہمارے وہ گناہ بخش دے جو دشمنوں کو جرأت دلا دیتے ہیں. خدایا ہمارے وہ گناہ بخش دے جو دین سے دور کر دیتے ہیں. زندہ رہے تو محبت حسین میں، جان دے تو محبت حسین میں. علی کی ولایت زندگی میں بھی نصیب فرما، مرتے وقت بھی نصیب فرما، اور قیامت میں ولایت علی کا اجر عطا فرما. حجت خدا کے ظہور میں جلدی فرما. ہمارے گھروں کو اس قابل بنا، اتنا پاک کر ہمارے گھروں کے ماحول کو کہ امام زمانہ کے قدم مبارک کے قابل ہو. خدایا 72 کا واسطہ میں 313 میں شمار فرما. اس قابل نہ ہو تو 313 کے نوکروں میں، چاکروں میں، خدمت گزاروں میں، ان کے جانوروں کے خدمت گزاروں میں شمار فرما. خدایا امام زمان کو ہم سے راضی فرما. خدایا حسین کی ماں کو ہم سے راضی فرما. حضرت زہرا کے وارث کو جلدی بھیج، حج و زیارات نصیب فرما. بالخصوص رضا غریب کی چوکھٹ چومنے کی جلدی توفیق عطا کر. امام حسین کے قبر اندر کے طواف کی توفیق عطا فرما. حضرت والی عباس کی رضا نصیب فرما. بی بی سکینہ کی رضا نصیب فرما. گستاخان پیغمبر کو نیست و نابود فرما. امت مسلمہ کو اتحاد نصیب فرما. اس بستی میں اپنی رحمت کا نزول فرما. ان کے رزق میں برکت عطا فرما. آل محمد کی محبت نصیب فرما. پھر عطا کی اس میں اضافہ فرما. ایک دفعہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. جمیع شیعان امیر المومنین. اللهم بحق دم المظلوم بلغ وباء الثواب هذه الفاتحه والاخلاص والمجلس ادا الى ارواح جميع شيعان امير المؤمنين انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير بفضلك وجودك ورحمتك يا ارحم الراحمين. الله الله ربي لا اشرك به شيئا يا مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اللهم صل على